بڑا سیریس ایشو ہے، ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے. اور جس طریقے سے سیکرٹری جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ رسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، سیریس میٹر ہے. کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے. یہ پابندی پہلے نہیں تھی. یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت بنی ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم اس قسم کی لی، جو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی طاقتور شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس لیے کوئی یہ لگا گیا. نہیں، دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے، ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. لیکن سینٹ نہیں، دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے، سو اٹ از مور دین سینٹ. وہ سینٹ والے پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آڑ میں لے کر کے وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آڑ میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے. وی وانٹ ٹو گو انٹو دی باٹم آف اٹ. تو نہیں کرنے جا رہے. دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر فور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا، یہ آل آف سڈن کیوں ایسا اقدام کیا گیا. یہ بتائیے کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ جو بندہ خان سے ملاقات کرے گا تو بیرسٹر عمیر نیازی سے پرمیشن ہے. دیکھیں وہ پرمیشن نہیں، دیکھیں وہ ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک صوفی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے تھرو آ جائے. دس از مے بی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ، اور ہم چاہتے ہیں کوآرڈینیشن ہو جائے. ادروائز آج شیڈول تھے، عمر صاحب نے بھی ملنا تھا، روپ صاحب نے بھی ملنا تھا، عمیر نیازی نے بھی ملنا تھا آبویسلی، کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے. بہانہ یہ کیا گیا کہ آلموسٹ 2 ہفتے کے لیے بین ہے، تو یہ بلینکٹ بینگ کسی صورت منظور نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں باقی عمران خان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کیا وہ دہشت گردوں کی شناخت پریڈ ہوئی تھی؟ وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ ان کے پاس کیا اسلحہ تھا؟ 9 ملی میٹر پستول تھا، کلیشنکوف تھی، SMG تھی، LMG تھی، گرینیڈ تھا، ڈائنامائٹ تھا. کیا چیز برآمد ہوئی ہے ان سے؟ وہ کوئی وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا کیا؟ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوا تھا، اور بھائی آپ یہ بتائیں، آئیڈینٹیفائی تو کریں نا. یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی مطلب بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے. اور وہاں پہ ڈیالہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں، وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے، جیل پولیس کتنی وہاں پہ تعینات ہے، باقی پولیس کتنی تعینات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی مینٹین کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے قیدی ہیں وہ خود جو نٹوریس کرمنلز یا وہاں پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کا سٹاف ہے، ان کو فل فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے، ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے. اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب عکس کریں گے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خان صاحب شوڈ ناٹ بی ان دی جیل ان دی فرسٹ پلیس. کل ہی ہمارے کیسز لگے، ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے. پہلے ایسے کہ کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکے گی. بہتر یہ خان صاحب کی ضمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے. بس یہی سوال میرا تھا کہ آپ خود چونکہ منسٹر ہیں، مخلصین بھی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور خان صاحب ظاہر بات ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ مخلصین کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں. عدلیہ پہ اعتماد کرتے، عدلیہ پہ کا احترام کرتے، ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا.
14 घंटे हेयरिंग करके 5-10 मिनट के ब्रेक करके, आप लोगों ने देखा है 10-10 मिनट की ब्रेक करके 14 मिनट की हेयरिंग 2 दिन में सारी ट्रायल कंप्लीट की है। दुनिया में कभी कोई ट्रायल 2 घंटे में कंप्लीट नहीं, 2 दिन में, सिवाय इनके जो खान साहब की ट्रायल कंप्लीट हुई है। अब अदलिया से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप उसको करें, तो हम अदलिया में उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। यहाँ पे टिक्का खान साहब माजरत एक चीज़ जो इसकी कंटिन्यूएशन में जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उस केस में अंदर रखा हुआ है जिस केस पे जो तोशाखाना का केस है, जो उनकी अपनी मलकियत थी, उन्होंने बेची। यहाँ पे दो आपका एक शख्स जिसका नाम है आसिफ जरदारी, वो सदर हाउस में बैठा है गैर आइनी तौर पे, और दूसरा है नवाज शरीफ, और ये दोनों, और वो नेशनल असेंबली का मेंबर है। दोनों शख्स को इसका मतलब है जेल में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने गैर कानूनी तौर पे उनको जो गाड़ियां, और ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये आपकी कैबिनेट डिवीजन की रिपोर्ट शाया हुई है, उन्होंने गैर कानूनी तौर पे वो गाड़ियां जो हैं वो अपने नाम पे कम कीमत पे लेके खरीद के अपने पास रखी, गो कि वो इंटाइटल्ड ही नहीं थे उन गाड़ियों के। एक BMW 730 Li थी और दूसरी एक मर्सिडीज़ मेरा ख्याल है टोयोटा लैंड क्रूजर एक जीप थी, तो उनको अंदर जेल में होना चाहिए। आपको क्या लगा कि आपको यूरोप नहीं मिलने दिया जा रहा, और दूसरा के गली आप उससे कहेंगे कि टिक्का खान साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखें, जिस वक्त खान साहब को, हमारे लीडर को हमसे अलहदा किया गया, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा जी पार्टी नहीं चल सकेगी। हमारे वाइस चेयरमैन को अलहदा किया गया, हमारे प्रेसिडेंट को अलहदा किया गया, हमारे मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप के ऊपर केसेस हुए, रूपोश हुए, हमारे वर्कर्स को अंदर जेल में रखा गया कि पार्टी नहीं चल सकेगी, कोई टिकट लेने के लिए नहीं होगा, पोलिंग एजेंट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पार्टी में जो रूह फूंकी हुई है वो है आइडियोलॉजी की, और वो आइडियोलॉजी है हकीकी आज़ादी की, वो है हक और सच की जस्तजू की, जिहाद की, और हमें वो चीज़ जो है वो हम लोग उससे पीछे नहीं हट सकते, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि इनका ख्याल है कि ये हमें रसाई नहीं देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, तो डिसीजन मेकिंग में कोई खलल आएगा। हमें चाहिए कि हमारी एक्सेस होनी चाहिए अपने महबूब कायद के साथ, पर ये इनकी खाम ख्याली है कि पार्टी नहीं चल सकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्टी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हम लोग ट्रेंड शुदा लोग हैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, और आप देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी इंशाअल्लाह।